نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. اور واقعی جب پتہ کیا گیا کہ اس بندے نے کہہ دیا کہ عمر فوت ہو گیا ہے، پتہ کیا تو واقعی اس دن عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا تھا. راستے میں جا رہے تھے، سانپ نظر آیا. اس سے میں چونکہ فائدہ ہے دہرا دیتا ہوں. وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا. اپنی پگڑی اتاری، اس کو کفن دیا، دفنا دیا. آواز آئی، نانن کون ہو تم؟ کہا میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. کہا نا جابر بن عمر، میں جابر بن عمر جن ہوں، ان 9 جنوں میں سے جو بری اوقاس کی منڈی کے پاس اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ جنہوں نے بیعت کی تھی. اور یہ فرو ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا فرو تجھے صحرا میں موت آئے گی اور تجھے دفن کرنے والا اس امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا. عمر خوش ہو جاؤ، آج میں اعلان کرتا ہوں اس سرزمین پہ سب سے نیک تم ہو. جب گورنر نے یہ پیغام، یہ سمری بنا کے بھیجی بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز کو، اور آپ کو بتا دوں جب اس کو خلیفہ بنایا گیا لوگ مسکرا رہے تھے، یہ رو رہا تھا. اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا اور جا کے رو رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ لوگوں کو کرسیاں ملتی ہیں، وہ ہنستی ہے، تم رو رہے ہو. کہا تم بیچارے لوگ، تمہیں کیا پتا ہے، اگر میری سلطنت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو کل قیامت دن کو پہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. میں واپس کرتا ہوں تمہاری بیعت کو، میں نہیں بنتا تمہارا خلیفہ. کہا بنائیں گے تو تجھے بنائیں گے، وگرنہ کسی کو ہم بھی خلیفہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کے پاس سمری لکھی گئی، جیسے آج بھی سمری جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں کام ہونے والا ہے. کہتا میرا علاقہ ویران ہے، آبادی کے لیے ایڈ چاہیے. عمر بن عبدالعزیز نے پوری سمری پڑھی. اس کے بیک پہ چند کلمات لکھے، 3 کلمات. اذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل ووثق طرقها من الظلم فإنه حرمتها والسلام علیکم. اے خط لکھنے والے گورنر، میرا جب یہ خط پہنچے واپس تو اپنے شہر کو عدل سے محفوظ کر لینا، ظلم سے اس کے راستوں کو پاک کر لینا. تم ویرانی کہتے ہو، چند دنوں میں آبادی تیری آنکھیں دیکھتی نظر آئیں گی. یہی جواب ہے میرا، السلام علیکم. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عدل کے ساتھ آج مسلمان یاد کرتے ہیں یہ 5ویں خلیفہ ہے. حالانکہ خلیفہ راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں. 5ویں خلیفہ کے نام سے موسوم ہوئے تو عدل کی وجہ سے. سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عدل سکھایا. کیسا عدل؟ یہودی کی زرہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گر گئی، یہودی نے پکڑ لی. علی بن ابی طالب کا بنایا ہوا چیف جسٹس قاضی شریح منصب قضا پہ بیٹھا ہے. تلوار، یہ زرہ علی بن ابی طالب نے بھی پہچان لی. کہا یہ میری زرہ ہے. کہا تیری کیسی ہے؟ یہودی تھا. کہا میں جج کے پاس جاتا ہوں. ایک ہی وقت میں یہودی مسلمانوں کے خلیفہ کے مقابلے میں خلیفہ کے بنائے ہوئے چیف جسٹس کے سامنے بیٹھے ہیں. کہا دلائل پیش کرو. شریعت کا قانون ہے الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی جس کو مدعی آج کل کہتے ہیں، اس کو دلائل پیش کرنے ہوتی، آرگومنٹ پیش کرے، اور اگر نہیں کر سکا تو جس سے مدعا علیہ، جس سے دعویٰ دائر کیا گیا ہے، وہ قسم اٹھا لے گا. بلایا کمبر کو، 2 گواہی، یہ زرہ میری ہے، اس کو پہچان لیے، گواہی دے دی. کافی اور گواہی، پاس میں حسین تم بھی آؤ گواہی دو. قاضی شریح نے کہا حسن و حسین کی گواہی قبول نہیں ہے. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار اور شہزادے، تم گواہی قبول نہیں کر رہے؟ کہا یہ حدیث تو ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے یہ جنت کے شہزادے ہیں، لیکن حسن و حسین کے نانا نے کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. یہودی نے جب یہ سنا، مسلمانوں کا بادشاہ خلیفہ دلائل پیش نہ کرنے کی
شکست کھا گیا ہے اور زنا میری نہیں ہے اور مجھے مل گئی ہے، پیچھے ہٹ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس اسلام کو قبول کرتا ہوں جس نے عدل کی. یہ مثال بھی موجود ہے، یہ مثال بھی موجود ہے. اور ایسا ہی ہوا، مسلمانوں میں جب تک عدل رہا مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس شکایت پہنچی کس بات کی کہ ایک مصری اور قبطی آدمی نے گھوڑا دوڑایا، عمر بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے گھوڑے سے قبطی کا گھوڑا آگے نکل گیا، بیٹا گورنر کا تھا، توڑا اٹھایا اس کو دے مار اور کہا انبن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھ سے گھوڑا آگے دوڑانے کی. کتنی وہاں سے چلا جس کو پتا تھا کہ عمر وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا تھا میرے بعد اگر کوئی ملہم ہوتا جس سے وحی کی جاتی تو وہ عمر ہوتا، اور 5 مرتبہ عمر کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو اللہ نے وحی بنا کے نازل کر دیا. وہاں سے چلا مدینے پہنچا، کہتے ہیں وہ اسلام وہ اسلام کی دہائی. عمر خیمے سے باہر آئے، کہا کون ہے؟ کہا مصر سے آیا ہوں، ابن الاکرمین، عزت والوں کے بیٹوں سے مار کھا کے آیا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ایلچی بھجواتے ہیں، لاؤ اس بچے کو بھی، صرف بچے کو نہیں اس کے باپ کو بھی لے کے آؤ. مدینے میں پہنچے، انس روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتے آئین المصری، مصری کہاں ہے؟ لاؤ ادھر. اپنا کوڑا جو ہاتھ میں تھا کہتے ہیں خود الصوت فضرب ابن الاکرمین، پکڑو عمر کا کوڑا، برساؤ عزت والوں کے بیٹے پہ جس نے ظلم کیا ہے اور اسلام کے عدل پہ دھبا لگایا ہے. انس کہتے ہم بھی دیکھ رہے تھے قبطی کوڑے برسا رہا تھا اور باپ عمر بن عاص مصر کا گورنر دیکھ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین بھی سامنے ہیں اور صحابی کی صداقت بھی دیکھیے. آج تو ہم کہتے ہیں نا یار نہ مارو، کہاں ہم بھی چاہتے تھے کہ اس کو لگنا ہی چاہیے کوڑے، اس نے ظلم کیا تو کیا کیوں ہے؟ جب اس نے اپنا بدلہ لے لیا پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے شیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں قبطی کو؟ اعلی صلات عمر عامر بن العاص، بیٹے نے تو اپنا بدلہ دلوا دیا ہے، یہ کوڑا اب عمر بن عاص گورنر مصر جو تھے صحابی جلیل، کیونکہ ان کے سر کے بال نہیں تھے، کافی عمر تھی، کہا اب اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، کہا خلیفۃ المسلمین میں نے تو یہ کام نہیں کیا. کہا عمر مجھے اتنا بتاؤ، مستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کیا ہے؟ ان کی ماں نے تو ان کو عذاب جنا تھا. کہا خلیفۃ المسلمین بات یہ ہے لا لم اعلم ولم یأتنی، نہ یہ کیس میرے پاس آیا نہ مجھے اس کا پتا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو آپ نے کیا ہے. کہا جس بچے نے کوڑا برسانے کی جرت کی ہے تو تیری وجہ سے میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں عدل پہ کائنات قائم ہے اور عمر کے زمانے میں عدل سے ہاتھ نہیں کھینچا جا سکتا. مسلمانوں یہ عدل ہی تھا جس عدل کی وجہ سے ظلم کی دھجیاں اڑ گئی اور مسلمانوں کے اندر سکون تھا. ایک وقت آیا، یہ بھی سنتے جائیے، آج کے استنبول، یہ اٹلی
سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ جب اس کا بادشاہ سلطان بایزید بنا، اس کا بنایا ہوا چیف جسٹس شمس الدین محمد حمزہ جب اس کے سامنے ایک کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، بادشاہ وقت گواہی کے لیے آ گئے. گواہان کی لسٹ جب پڑی تو شمس الدین چیف جسٹس نے کہا سلطان بایزید کی گواہی مردود ہے، میں قبول نہیں کرتا. بادشاہ وقت، سلطنت اتنی بڑی، دولت عثمانیہ، اس کا بادشاہ اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی گواہی قبول نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کہ گواہی قبول نہ کرنے کی جو وجہ بھی ہے، کا اسلام کا عدل یہ کہتا ہے سلطان بایزید باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کی گواہی کو رد کیا جاتا ہے. کس کی بات آج ہم کرتے ہیں؟ سلطان بایزید نے جب یہ بات سنی چپ ہو گیا. بادشاہ تو تھا، کہا بلاؤ، میری گواہی کو تو رد کر دیا گیا ہے، بنحال کے ساتھ مسجد بنوائی اور رہتی زندگی تک سے تہجد ہی پڑھتے رہے. مسلمانوں کے اندر جب تک عدل رہا ظلم سے دور رہے، اور جب سے عدل و انصاف ختم ہوا ظلم ان پہ مسلط ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرمان ہم تک پہنچائے ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں فرمان صحیح الجامع میں موجود ہے. اور میں یہ کہوں گا، میں اور آپ ان 4 فرامین کو سمجھ لیں تو یہ کہہ سکتا ہوں، مبالغہ نہ سمجھے گا میری بات کو، کوئی شخص ان احادیث کو سننے کے بعد ظلم کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا. اٹھاتا کون ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. کون سے 4 فرامین؟ پہلا فرمان، ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو شخص پوری سکیم ہڑپ کرنے والا نہیں، 10 مربع ہڑپ کرنے والا نہیں. ایما رجل ظلم شبرا من الارض، اگر کوئی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہاں تو شبر ایک بالش سے ایک گٹ کتنے مرلے ہوتے ہیں؟ بولے وہ اتنی تو کاشتکار پانی لگانے جائے تو ویسے ہی وقت جو ہے وہ چھانگ لیتا ہے. بادشاہ جی ہوا کون پوچھنے والا ہے؟ صبح اٹھتے کہتا ہے میں تو گھر لے گیا ہوں، لو مٹی تو ادھر کر دو، اگلے سال ساتھ مل گئی. سب سے حلال کمائی کاشتکار کھاتا ہے، لیکن جب اس طرح کی چوریاں کرتا ہے حلال پہ اس وقت حرام پیدا کرتا ہے. بلش لمبی چوڑی بات نہیں ہے. کیا ہوگا؟ ایک بلش ہتھیانے والا قیامت کے دن آئے گا، کلفہ اللہ تعالی ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 اراضین. قیامت کو اللہ کے سامنے آنا ہے نا. یہاں تو کہتا ہے کہ اتنی کنالیں جو ہیں میرے قبضے میں آ گئی ہیں، بندہ ہی نہیں ملا جس کے نام تھی، میں نے گرداوریاں کروا لی ہیں. آج وہ چکر لگاتا ہے پٹواریوں کے، کل کو قیامت کے دن آئے گا تو اللہ فرمائیں گے 7 زمینوں کو کھودو. اور پھر ثم یطوف یوم القیامہ، دنیا میں تو تم پٹوار خانے کے چکر لگاتے تھے، پوری دنیا کا حساب ابھی نہیں ہوا. حتی یقضی بین الناس، جب تک دنیا کا فیصلہ نہ ہو جائے یہ 7 زمینیں کھودو. اور دوسرا کام یحمل ترابها الى المحشر، 7 زمینوں کی مٹی اپنے کندھے اور سر پہ رکھو. پہلے کھودو پھر سر پہ رکھو. ثم یطوف، دنیا میں تو معمولی چکر تھے نا، اب پوری کائنات کا یہ ساری زمین کی مٹی اٹھا کے چکر کاٹو، طواف کرو. اور تیسری بات فرمایا طوقہ من 7 اراضین، طواف کرتا کرتا ایک وقت آئے گا وہاں دنیا کا تو فیصلہ ہو جائے گا، یہ بھی طواف کے چکر پورے کر رہا ہوگا. 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. اور چوتھی حدیث
خسف به یوم القیامہ الی 7 اراضین، مٹی کھودنے والا کندھے پہ اٹھا کے آدم سے لے کے قیامت تک کائنات جمع ہے، ان کے ارد گرد طواف کرنے والا توق پہن کر 7 زمینوں کا اللہ کا عذاب آئے گا، خسف بھی، پھر اللہ 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔ مسلمانوں ان چاروں باتوں کو یاد کرو، کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم دنیا میں بخار چڑھ جائے تو حرکت نہیں بندہ کرتا، کیا کرے گا وہاں؟ یہ پیٹ کہاں تک بھاگے گا؟ یہ دنیا کی کرو فر کہاں تک جائیں گے؟ یہ لمبی لمبی خواہشیں کہاں تک ساتھ دیں گی؟ جب زمین میں دھنسا دیا جائے گا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الدنیا جیوا وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اگر دین چھوڑ کے لی جائے، دین ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے دنیا کے مالک اللہ بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، جو بندہ متقی ہے کروڑ پتی ہے کوئی ڈر نہیں ہے، تقوی اس کی حفاظت کرے گا، لیکن نماز روزہ نہیں ہے، صرف دنیا ہے، اللہ سے دوری ہے، دنیا سے قربت ہے، فرمایا الدنیا جیزہ وطلابها کلاب، اور دنیا یہ مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے تو پھر کتے ہی ہو سکتے ہیں، انسانیت سے ویسے نکل جاتے ہیں۔